اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کے وظائف کے ساتھ، آج کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی جو ہمارے وظائف ہیں، آج کے جو ہمارے وظیفے ہیں، وہ سورۃ الفاتحہ شریف کے حوالے سے ہیں، سورۃ الحمد شریف کے حوالے سے ہیں کہ سورۃ الحمد شریف جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کے جو مقام نزول ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ شریف جو ہے اس کے متعلق اکثر علماء کے نزدیک جو یہ صورت ہے یہ مکہ پاک میں نازل ہوئی، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ شریف جو ہے یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اور ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ پاک میں اور ایک دفعہ مدینہ پاک میں۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کے اندر 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ تو اس کے مشہور 15 نام ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، یہاں سے قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کیا جاتا ہے، یہاں سے تلاوت قرآن پاک شروع کی جاتی ہے، اور اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے۔ اسی لیے اسے سورۃ الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب، کتاب کی ابتدا کرنے والی صورت کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس صورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی، یہ بھی اسی صورت کو کہتے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اسی بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ صورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے سبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی صورت بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ، سورۃ القافیہ، سورۃ الشفاء اور شافیہ، سورۃ الدعاء، سورۃ السوال، سورۃ المناجات، یہ سب اسی کے نام ہیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے اس کی فضیلت سنتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، لیکن چونکہ میں نماز کی حالت میں تھا جواب نہ دے سکا، تو جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے جواب نہ دے سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں؟ تو پھر ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلام وہ صورت یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والی صورت ہے۔ اور نمبر 2، اس کی فضیلت کے حوالے سے حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ نور یہ ہیں، نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، یہ پہلا نور ہے، اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، یہ دوسرا نور ہے۔ تو یہ 2 ایسے نور ہیں جو آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا
نہیں کیے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کی چوتھی فضیلت سماعت فرمائیں۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، یعنی جس مرض کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا وظیفہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، مسند دارمی میں موجود ہے کہ 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 دفعہ 41 دفعہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر جس مریض پہ جس مرض کے لیے دم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے، اور بالخصوص آنکھ کا درد جو ہے وہ بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر اتنا پڑھ کر اپنا تھوک آنکھوں میں لگا دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے اور اپنا جو تھوک ہے، اپنا لعاب جو ہے وہ آنکھوں میں لگانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کے مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھ لیا جائے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، تو یہ جو الفاظ ہیں تمام بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی مجرب ہیں، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورۃ الفاتحہ شریف کی فیض و برکات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے وظائف، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظیفوں کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔